بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیسری روم کی فوجوں کے قدم ملک شام سے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اکاڑے تھے، اور یہ تاریخ اسلام کا ایک درخشندہ باب ہے۔ ابو عبیدہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ماتحت تھے، لیکن جب رومی فوجوں کے قدم اکڑ گئے اور ان کی فوج شہر خالی کرتے پیچھے ہی پیچھے ہٹنے لگی، تو امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سپہ سالار بنا کر خالد بن ولید کو ان کے ماتحت کر دیا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک شاعر کو 10,000 درہم انعام دے دیا تھا۔ اس کی اطلاع امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مل گئی۔ انہوں نے اسی وقت قاصد بھیجا کہ خالد بن ولید کو باقاعدہ گرفتار کر کے مدینہ لایا جائے، لہٰذا خالد بن ولید کو سپہ سالاری سے معزور کر کے مدینہ بلا لیا، اور ان کی جگہ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سپہ سالار بنا دیا۔ ان کا موقف یہ تھا کہ آج ایک سپہ سالار نے خلاف دین حرکت کی ہے تو کل یہ بدعت نیچے کے درجوں تک آ جائے گی، اور اس کا نتیجہ یہی ہوگا کہ اسلام کی پھیلتی ہوئی سلطنت سکڑنے لگے گی۔ امیر المومنین نے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ تم وہ وقت بھول گئے ہو جب ہم لوگ بڑی مشکل سے 2 وقت کی روٹی کھاتے تھے، اور آج تم نے ایک شاعر کو 10,000 درہم انعام دے دیا ہے، اور انعام اس وجہ سے دیا ہے کہ اس نے تمہاری مدح میں شعر کہے ہیں۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی صفائی میں کہا کہ انہوں نے یہ رقم اپنی ذاتی جیب سے دی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ تم نے اگر اپنی جیب سے یہ رقم دی ہے تو یہ اسراف یعنی فضول خرچی ہے، اور اگر تم نے یہ رقم مال غنیمت میں سے دی ہے تو یہ بددیانتی ہے۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کردار کی عظمت دیکھیے کہ وہ اس قدر طاقت حاصل کر چکے تھے کہ واپس شام جا کر ان علاقوں میں خود مختاری کا اعلان کر سکتے تھے، لیکن انہوں نے ایسا سوچا ہی نہیں، اور امیر المومنین نے انہیں معزوری کی جو سزا سنائی تھی وہ سر تسلیم خم کر کے قبول کر لی۔ امیر المومنین کے حکم سے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے محاذ پر واپس چلے گئے، مگر اب وہ اپنے لشکر کے سپہ سالار نہیں تھے، بلکہ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ثوابدید پر چھوڑ دیے گئے تھے کہ وہ انہیں جس طرح چاہیں استعمال کریں۔ دراصل مسلمانوں کی فتوحات کا اصل باعث یہی تھا کہ ان میں نظم و ضبط اور دیانتداری تھی۔ وہ خدا کے نام پر لڑتے تھے اور خدا کے دکھائے ہوئے راستے پر ہی چلتے تھے۔ سزا و جزا اور عدل و انصاف کے معاملے میں کسی کا درجہ نہیں دیکھا جاتا تھا۔ ایک طرف انطاکیہ میں رومی فوج کی تعداد بے حد زیادہ ہو گئی تھی اور شہر کا دفاع بھی غیر معمولی طور پر مستحکم تھا، جبکہ دوسری جانب مجاہدین اسلام کی تعداد بہت ہی تھوڑی تھی، اور جو تھی وہ بھی مسلسل پیش قدمی اور لڑائیوں کی وجہ سے تکی ماندی تھی۔ ان احوال و کوائف میں ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خالد بن ولید اور دوسرے سالاروں سے مشورہ کر کے فیصلہ کر لیا کہ انطاکیہ کو محاصرے میں لے لیں گے اور رومیوں کی اس فوج سے ہتھیار ڈلوائیں گے۔ بظاہر یہ ممکن نہیں تھا، لیکن ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے لشکر کو اکٹھا کر کے کہا کہ اس زہریلے ناگ کو اگر ہم نے سستانے کی ذرا سی بھی مہلت دے دی تو یہ تازہ دم ہو کر ایسا جوابی حملہ کرے گا کہ اپنی پسپائی کو پیش قدمی بدل ڈالے گا۔ اسلام کے پاسبانوں سپہ سالار ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے لشکر سے کہا، یہ نبیوں اور پیغمبروں کی سرزمین ہے، اس سرزمین پر اللہ کی رحمتیں نازل ہوئی ہیں اور ہوتے رہیں گی، لیکن شرط یہ ہے کہ ہم اللہ کے اس پاک خطے سے ناپاک لوگوں کو بے دخل کر دیں۔ ادھر تمہارے بھائیوں نے آتش پرستوں کا صفایا کر دیا ہے، ادھر ہم نے ابھی اپنا فرض پورا نہیں کیا۔ اپنے آپ سے پوچھو، کیا اللہ کی بادشاہی اچھی ہے یا گنہگار انسانوں کے خاندان کی بادشاہی؟ ہمارا یہ ایمان ہے کہ ہم اللہ کی بادشاہی چاہتے ہیں۔ یہی ایک ذریعہ ہے جو انسان کو انسان کی غلامی سے نجات دلا سکتا ہے۔
یہ مت سوچو کہ یہ رومی عیسائی ہیں اس لیے یہ اہل کتاب ہیں، ان لوگوں کی حقیقت یہ ہے کہ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکار ہیں، مگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کے بالکل الٹ چلتے ہیں۔ روم کا ایک شاہی خاندان ہے جو اللہ کے اس خطے کو اپنی بادشاہی میں شامل کیے ہوئے ہیں۔ یہ اللہ کے دین کے سب سے بڑے دشمن ہیں۔ تم انہیں یہاں تک شکست پر شکست دیتے چلے آ رہے ہو، مگر اب وہ ایسی پناہ میں پہنچ گئے ہیں جو بظاہر ناقابل تسخیر ہے۔ میں تمہیں اتنی خطرناک جنگی مہم میں جانے کا حکم نہیں دے سکتا کیونکہ یہ مہم خون اور جانوں کے نذرانے مانگتی ہے۔ آج تم یوں سمجھ لو اللہ تمہیں براہ راست حکم دے رہا ہے کہ ان پہاڑوں کو ریزہ ریزہ کر دو جنہوں نے دین الہی کے دشمنوں کو اپنی پناہ میں لے رکھا ہے۔ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے اس تاریخی خطاب میں اور بھی بہت کچھ کہا تھا۔ مجاہدین اسلام کو ایسی جذباتی خطاب کی ضرورت کم ہی محسوس ہوا کرتی تھی۔ وہ ایمان کے پکے اور شمع رسالت کے صحیح معنوں میں پروانے تھے۔ پیارے ساتھیو، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں صحابہ کرام کی نقش و قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین والسلام۔